अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल एक और लेक्चर के साथ आपके सामने। इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है मौके की मुनासबत से और टॉपिक की मुनासबत से। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जितना भी डिस्कशंस की वो सारी इंडोर्स की। आज टॉपिक ऐसा था जिसकी वजह से मैं आउटडोर आया और इंतहाई खूबसूरत जगह पे मैं बैठा हूँ। This is a worth seeing place, and the topic I have selected is the theme of nature in romantics, especially in William Wordsworth. We all know, or we have seen, and we have read about the Romantic movement. That this movement and this period was basically a revolt against urban life, and it was a return to nature. یہ اس گروپ میں موجود اس موومنٹ میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب دیور ہائیلی انٹرسٹڈ ان نیچر اور نیچر کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز میں رول آف امیجنیشن، بیوٹی، نیچر، خوبصورتی، اسپرچولیزم، یہ سب کچھ اس دور کے بڑے بڑے ٹریٹس ہیں۔ اور اس دور کی جو سٹارٹ میں جو دو بڑی شخصیات جن کے انفیکٹ ورک کی وجہ سے رومانٹک موومنٹ یا رومانٹک لٹریچر وجود میں آتا ہے، ان میں سے ایک ولیم ورڈزورتھ ہیں، دوسرے ان کے ساتھ تھے ایس ٹی کولریج، بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم ڈسکسنگ اونلی ولیم ورڈزورتھ۔ ولیم ورڈزورتھ کا جو کانسیپٹ آف نیچر ہے وہ ایگزامپلری ہے، ایگزامپلری ان دا سینس کہ ہی از دا پرسن ہو از کالڈ ایز ورشپر آف نیچر۔ اس کی پوری پوئٹری نیچر کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کی لائف، ان کے بچپن سے لے کے اولڈ ایج تک ان کی جو انسپریشن ہے، ان کی جو زندگی گزری لیک ڈسٹرکٹ میں گزری، بیوٹیفل سینری میں گزری، دیر ور لیکس، دیر ور بیوٹیفل فلاورس، اٹ واز اے سیمی ماؤنٹینس ایریا۔ ہی یوز ٹو گو ود ہز سسٹر اینڈ ایس ٹی کولریج۔ تو یہ ان کی جو جس ماحول میں یہ پلے بڑھے وہ فل آف نیچر تھا، یا اس کی جو نیچرل بیوٹی تھی۔ لیکن ایک ایسپیکٹ ہے جو اس کی نیچرل بیوٹی ہے یا جو اس کی فزیکل بیوٹی ہے، وہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے۔ ورڈزورتھ کی جو پوئٹری ہے اس میں آپ کو اس کی فزیکل بیوٹی تو نظر آئے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو ایک انسپریشنل بیوٹی ہے اور دا رول آف نیچر ان ہیومن لائف، دا رول آف نیچر ان ہیومن انٹلیکٹ اینڈ دی اپ لفٹ آف ہیومن انٹلیکٹ، the role of nature in order to collaborate and create a very good relationship between itself and man, the role of relationship in building a society, the role of relationship in building a good environment in society۔ اور سب سے بڑھ کے جو جس پوائنٹ کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ورڈزورتھ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہی اسپرچولائزز نیچر۔ ولیم ورڈزورتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ دیر از اے اسپرٹ پرویڈنگ ان ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا ورلڈ۔ جتنے بھی بیوٹیفل آبجیکٹس آف نیچر ہیں، مینیفیسٹیشنز آف نیچر ہیں، بیوٹیفل ماؤنٹینس ہیں، فلاورس ہیں، ویلیز ہیں، پاسچرز ہیں، میڈوز ہیں، all these things they hold a spirit in it۔ ایک ایسی اسپرٹ ہے which is omnipotent, which is omnipresent, which is present everywhere، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ جو ان کی تھیری ہے یہ کہلاتی ہے پینتھیزم، اور یہی پینتھیزم ان کو انسپریشن دیتی ہے۔ اسی پینتھیزم کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی پوئٹری لکھی اور پوئٹری کے تھیمز سلیکٹ کیے۔ وہ شروع کرتے ہیں کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ رائٹ فرام دا بگننگ سنس ہز چائلڈہڈ اف یو کیپ ہم ان دا لیپ آف نیچر، تو اس کے اندر ایک بڑی کمال انٹلیکٹ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس کی ہی ڈیولپس لو فار نیچر، وہ اس کی لیپ میں رہتا ہے، سیکھتا ہے، وہ اس کے اندر ایک انسپریشن جاگتی ہے، اور وہ وہی نیچر اس کو انسپائر کرتی ہے کہ وہ اپنی ہیبٹس ڈیولپ کر سکے۔ اینڈ وین ہی گروز اپ اینڈ ہی بیکمز اے پوئٹ، تو اس کی جو پوئٹری ہے اس میں آپ کو وہی ڈیلیکیسی، وہی سافٹنس، وہی پولائٹنس اور وہی خوبصورتی نظر آتی ہے جو اس نیچر میں ہوتی ہے۔ ولیم ورڈزورتھ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں چائلڈ کی لائف میں، اس لیے آپ کو ان کی پوئٹری میں بہت سارے چائلڈ کے ریفرنسز بھی ملیں گے۔ چائلڈ از دا فادر آف مین، مشہور زمانہ کی کوٹیشن ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔
اس کے علاوہ ان کی جو ڈیفینیشن آف پوئٹری ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پوئٹری ہے اٹ از the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. تو جو spontaneous overflow of powerful feelings ہے recollected in tranquility, اور یہ جب باہر کب آتی ہے؟ یہ باہر اس وقت آتی ہے when we are resting, we are staying, we are present somewhere in tranquility, اور جب ہم کسی سکون والی حالت میں ہوتے ہیں اینڈ موسٹ پرابیبلی وین وی آر سٹنگ اینڈ اسٹیئنگ ان دا لیپ آف نیچر. تو اس وقت وہ جو ہماری میموریز میں، جو ہمارے خیالات میں، اور جو ہماری امیجنیشن کی جو ہماری اس کی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ ساری اسٹور ہوتی ہے، اور وہ ٹرینکولیٹی میں اور لیپ آف نیچر میں جا کے وہ ایک دفعہ ایرپٹ ہوتی ہے، تو وہ اسپونٹینیسلی پوئٹری کی شکل میں باہر نکلتی ہے. آپ ان کی دا پریلیوڈ دیکھیے، اوڈ آن امارٹیلٹی اوڈ دیکھیے، ان کی ٹنٹن ایبی دیکھیے، ان کی جتنی بھی پوئٹری ہے ان کی آپ کو پوئٹری میں ایک ان کی میموریز اور ان کی انٹلیکٹ کو ہم نیچر کے تابع دیکھتے ہیں. تو یہ جو نیچر ہے وہ دس نیچر از آل اراؤنڈ ورڈزورتھ. وہ ہر وقت ان کے ارد گرد ہے، جس سے وہ انسپریشن لیتے ہیں، جس سے اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی انسپریشن کے علاوہ وچ از ریئلی دا ہال مارک آف ہز پوئٹری، وہ اس سے ایک اسپرچولیزم کریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری ایک اسپرچول ایکٹیویٹی ہے ٹو بی ان دا لیپ آف نیچر. یہ ہماری ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. ٹریننگ کا حصہ اس لیے ہے کہ جو نیچر ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹیچر کی طرح بیہیو کرتی ہے. یہ ہمیں ٹیچ کرتی ہے، سکھاتی ہے. اور جب ہم عام حالات میں ہمیں ٹیچ کرتی ہے، جبکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں، وی آر فیسنگ سم سارٹ آف میزری، سفرنگ میں ہوتے ہیں، تو یہی نیچر ہمارے لیے ایک ہیلر کا کام کرتی ہے، ایک ہمارے زخم بھرتی ہے. وہ ہمیں ایک احساس دلاتی ہے، ایک ایسا احساس جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا گاڈ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اس پوری کی پوری نیچر کے اندر موجود ہوتا ہے. اور وہ جب آپ سفرنگ میں ہوتے ہیں تو جب آپ کو ایک ہیلنگ ایفیکٹ دیتی ہے، ایک سودنگ ایفیکٹ دیتی ہے، تو یہ آپ کو اور زیادہ نیچر کے قریب کر دیتا ہے. نیچر کا انفلوئنس رومانٹک موومنٹ میں صرف ولیم ورڈزورتھ پہ ہی نہیں، اس دور کے باقی پوئٹس پہ بھی ہے. یہ ایک میں نے صرف شارٹ سا ایک انٹروڈکشن آپ کے لیے بنایا ولیم ورڈزورتھ کا. بائی کیپنگ ان یو دا پلیس ویئر آئی ایم سٹنگ اینڈ انجوائنگ مائی journey here, and most importantly the scenery. So I'm just discussing Wordsworth's concept of nature in a very brief way. Detailed اس کی اسٹڈی اور جان کیٹس، ایس ٹی کالریج، پی بی شیلی، باقی تمام لوگوں کی جو نیچر ڈپکشن ہے جو کہ کافی حد تک ولیم ورڈزورتھ سے ملتی ہے، تھوڑا بہت ڈفر کرتی ہے، اس کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ.